جس میں ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ کشمیر اور فلسطین کی بات کی، اور اس ایشو پہ بھی جب بدھ کا وزٹ تھا تو خاص کر فلسطین کے حوالے سے جو پاکستان کا اور ایران کا موقف ہے، اور مسلم ممالک کا تقریباً میجورٹی مسلم ممالک کا جو ہے، اس پہ ہم نے زور دیا کہ فلسطین اور کشمیر کے ایشو کو جو ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس پہ جو ہے اس کو پرزور طریقے سے جو ہے اس کو ریزالو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کی مسائل بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میرے پاس ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، جو کہ ہمارے کافی پی ٹی آئی کے دوست ہمیشہ پشاور ہائی کورٹ کو مثال قائم کرتے ہیں، اور جدھر سے بھی پاکستان سے ہمارے پی ٹی آئی کے گمشدہ افراد نمودار ہوتے ہیں تو پشاور ہائی کورٹ سے واٹ ایور عدالتیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا، چاہے وہ جس صوبے کی بھی ہو، سپریم کورٹ ہو، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا جب ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو ہم نے کبھی اس کو ان پہ تنقید نہیں کی، یا ان کے ججوں کی جو ہے ہم نے ٹرولنگ نہیں کروائی اپنی پارٹی کے دوستوں سے۔ ابھی بھی پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر ایشو کیے ہیں، اس سے پہلے بھی آرڈر ایشو کیے تھے، جس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت گئی دوبارہ، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ریزرو سیٹوں پہ خواتین اور الیکٹ ہوئی ہیں اس کو جو ہے اوت دیا جائے۔ میرے پاس یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی کل وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کیا کہ میں کسی صورت میں بھی اوت نہیں لینے دوں گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب تو بن گئے، لیکن ان کو کچھ قانون بھی پڑھنا چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں اوت لینا، یہ کام ہے ہمارے اسپیکر صاحب کا۔ پہلے بھی پی ٹی آئی نے اپنے ڈپٹی اسپیکر سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرا ہے قومی اسمبلی میں، اور پھر وہ اپنے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر سے جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کروانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ریزرو سیٹوں پہ ہے اس پہ اوتھ نہیں دلوانا چاہتے۔ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جب آپ اتنے آپ کی نالائق ٹیم تھی، چاہے وہ وکیل تھے چاہے وہ پولیٹیکل لوگ تھے، آپ نے ایک ایسی پارٹی کو چنا جس کے اپنے لیڈر نے اپنی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا بلکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، اور وہ ان سمیت اپنی پارٹی میں شامل ہوئے جن کو ریزرو سیٹیں نہیں مل سکی تھیں۔ لہٰذا اب وہ بضد ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹیں خیبر پختونخوا میں دی جائیں، جو کہ کسی صورت ان کو نہیں مل سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم اوتھ نہیں لینے دیں گے، جب آپ کو عدالتیں کہیں گی، جب آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ اس فورم پہ جائیں گے، آخری فورم سپریم کورٹ ہے، لیکن اوتھ ڈیفینیٹلی اس صوبے کے ریزرو سیٹوں کا ہونا ہے، اور وہ سیٹیں اپوزیشن کی جماعتیں جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں ان کو ملنی ہیں، آپ کو کسی صورت وہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ لیکن آپ جس طریقے سے کہیں کہ میں نہیں لے سکتا، یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لینے دوں گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے پہ دھیان دیں۔ دہشت گردی وہاں پر جو ہے وہ بہت سر اٹھا چکے۔ اپنے ضلع میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو کسٹم حکام کو شہید کیا گیا، آپ کے اپنے ضلع میں کیا گیا، اور ایک وہاں پر جب بائی الیکشن ہو رہے تھے تو ایک نجی چینل کی ڈی ایس این جی کو بھی ٹارگٹ اسی فائرنگ میں کیا گیا۔ آج خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی شروع ہے، آج خیبر پختونخوا سیلاب کا شکار ہے، اور ان کو پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے جمعے کے دن احتجاج کرنے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے دہشت گردی ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دہشت گردوں کو جس جماعت نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم ان دہشت گردوں کو پرامن طور پر آباد کریں گے، آج انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے تو ہم کس کا گریبان پکڑیں؟ انہی لوگوں نے ہمیشہ کہا تھا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ان سے دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں ان سے مذاکرات ہونا چاہیے، جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں آتے ہیں تو آپ یہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس فورم پہ آپ آواز اٹھائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے فورم پہ کہ جی ہم نے ان سے ڈائلاگ کرنی ہے، وہاں پر آپ خاموش ہوتے ہیں۔ پشاور جاتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائلاگز ہونے چاہیے۔ بھائی جو لوگ میرے جو ملک کے سیکیورٹی فورسز، پولیس کے نوجوانوں کو، سول سوسائٹی کے لوگوں کو، اس کو ٹارگٹ کریں گے، آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے مذاکرات کریں گے؟ اس وقت جو ہے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف۔ ہم کسی صورت جو ہے ٹیررزم برداشت اپنے صوبے میں نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا صوبہ ٹیررزم کا شکار ہے، آج ہمارا صوبہ سیلاب کا شکار ہے، صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اپنے جلسے جلوسوں میں مصروف ہیں کہ ہمارے جلسے جلوس ہوں، یہ چیزیں ہوں، وہ چیزیں ہوں، اور پھر ابھی ضمنی الیکشن میں جس طریقے سے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی 5 فرنچائز ہیں، کون سی فرنچائز پہ عمل درآمد کرنا چاہیے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں صحیح الیکشن ہوئے، ہمیں اعتماد الیکشن پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے، یہ الیکشن صوبائی حکومتیں نہیں کراتی، الیکشن کمیشن کراتا ہے۔ تو پھر آپ آپس میں صلاح مشورہ کر لیں کہ الیکشن پہ آپ کو اعتماد ہے یا نہیں ہے۔
اگر اعتماد ہے تو الیکشن کمیشن کو کریڈٹ دیں، اور اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ الیکشن کمیشن کو ڈسکریڈٹ بھی کریں. لیکن آپ پہلے آپس میں بیٹھ جائیں. آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بیان دے رہا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور سی ایم کہتا ہے مجھے اعتماد ہے. اور جس طریقے سے باجوڑ میں آپ پہ لوگوں نے اعتماد کا ذکر اعتماد کیا ہے پی ٹی آئی پہ. آپ نے اپنے پرانے اس سے ٹکٹ لی، وہاں پر ایک کینڈیڈیٹ جو ان کا پرانا تھا، جو آزاد حیثیت سے لڑ رہا تھا، وہ قتل ہوا. اس کے بعد اس کے بھائی الیکشن لڑا، اور وہاں پر جس طریقے سے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا آزاد حیثیت سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور جس طریقے سے الیکشنز ہوئے، آج ان 2 مہینوں میں عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اوپر اعتماد کیا. ان کے اس رویے کو لوگوں نے ٹھکرایا. پہلے تو چلو انہوں نے کہا پہ اعتماد نہیں، فارم 47. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایجنٹوں سے صبح کے وقت ہی فارم 45 سائن کرا لیا. ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، لیکن کیا وہاں پر صرف پی ٹی آئی کے لوگ لڑ رہے تھے؟ باقی جماعتوں کے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے؟ کسی جماعت نے اعتراض کیا کہ ہم سے پہلے سائن لے لیے گئے؟ کسی جماعت نے اعتراض کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ ایک ہی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل جس نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں اس چیز پہ اعتماد نہیں ہے. باقی کسی جماعت نے وہاں پر جو ہے وہ آواز جو ہے وہ نہیں اٹھائی. لہٰذا ہم یہ چیزیں جو ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے، سیلاب کا شکار ہے، ہمارے فائنینشیل کرائسس ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنے صوبے کے حقوق کے لیے اسلام آباد میں بالکل آئیں، وفاق کے ساتھ بیٹھیں، اچھے معاملات طے کریں تاکہ ہمارے صوبے کے جو ہے وہ ترقی ہو سکے. ہمارے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ہمارے وفاق کو سپورٹ کر سکے. ہمارے جو ہم نے فارمر فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، وہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ سکیمز کی کہ 100 ارب سالانہ ہم خرچ کریں گے، اس کی آواز اٹھائیں. نہ کہ آپ آ کر جو ہے کنفرنٹیشن کریں. اس کنفرنٹیشن میں جو ہے ہمارا صوبہ سفر کرے گا، صرف پی ٹی آئی سفر نہیں کرے گا، ہمارا صوبہ سفر کرے گا. اس وقت جو ہے ہماری جو اسپتالوں کی سچویشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، ہماری یونیورسٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تعلیمی حوالے سے جس طریقے سے پچھلے دنوں جو ہے ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کتابیں جو ہے موجود نہیں ہیں، تو بہت سے ہمارے ایشوز ہیں خیبر پختونخوا میں. لہٰذا آپ یہ جو ہے آپ یہ جلد سے جلوس کو فی الحال چھوڑیں، آپ اپنے احتجاج چھوڑیں، اپنے صوبے کے حقوق کی بات کریں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں آپ حقوق کی بات کریں، اسلام آباد کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہاں آپ اپوزیشن کریں، اپوزیشن کا اپنا ایک فورم ہے وہ پر کریں، لیکن آپ اس طریقے سے آپ نے دنگا فساد پارلیمنٹ میں مچایا ہوا ہے. پریزیڈنشل ایڈریس میں جو سرکس لگا ہوا تھا، جو توتیاں اور باجے اور یہ چیز لے گئے، وہ فورم پارلیمنٹ نہیں ہے. توتیوں اور باجوں کا ایک اور فورم ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہم آپ کو کی رہنمائی کر لیں گے، وہاں پر آپ جائیں توتیاں اور باجے بجائیں. وہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، آپ کو عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے کہ آپ وہاں پر ہماری نمائندگی کریں، ہمارے ایشوز کو ڈسکس کریں، نہ کہ وہاں پر آ کے آپ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ جو بین باجے وہ اٹھا کر جو ہے وہ چلیں. اب اپنے ہی ان کے کل میں نے ان کے ایک رہنما شیر افضل مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھی. اس سے پہلے میں نے دیکھی پچھلے دنوں سندھ میں احتجاج تھا، کچھ لوگوں نے وہاں پر قانون کو ہاتھ میں لیا، پولیس نے گرفتار کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر آرڈر چکے کہ سیاسی قیدیوں کو جیسے گرفتار ہو چھوڑ دیں، جس پہ چیئرمین مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا. شام کو ٹویٹ کی، صبح وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئی. شاید بہت پریشر آ گیا وہ پارٹی سے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پارٹی کے دوست مجھے پی ایس سی کا چیئرمین نہیں بنے دیتے. دیکھیں پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے جو اب ایشو بنا ہوا ہے، یہ ایک روایت ہے. ایک روایت ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کو ہم نے پی ایس سی کی چیئرمین شپ دینی ہے، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے. اگر پی ٹی آئی کو چارٹر آف ڈیموکریسی اتنی پسند ہے تو اس کو اون کر لے. یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو مانتے ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پر ان کے لیے اپنی چیز ٹھیک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے، باقی حرام ہے. اگر آپ پی ایس سی کے چیئرمین شپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی مان رہے ہیں تو پھر آپ ساری چارٹر آف ڈیموکریسی مان لیں. لہٰذا یہ ایک روایت رہی ہے. ماضی میں چودھری نثار علی خان صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، وہ پی ایس سی کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا، پھر نذیر الچند صاحب بنے، حالانکہ اپوزیشن میں حکومتی نمائندے تھے، پی ایس سی کے چیئرمین بنے. پچھلی اس میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب تھے، نور عالم صاحب پی ایس سی کے چیئرمین بنے. ہماری کوشش ہوگی کہ یہ روایت، کیونکہ یہ اسپیکر کا پروگیٹو ہے، اپوزیشن کو جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ ملتی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اپوزیشن میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، اپوزیشن میں جے یو آئی بھی موجود ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کر کے وہ اپوزیشن جماعت ہے. تو 2 جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں ہیں. اب اسپیکر صاحب نے اور اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کس کو ملنی ہے. پی ٹی آئی تو آپس میں لڑی ہوئی ہے کہ ہم کس کو دیں. بقول شیر افضل صاحب کہ میرے اپنے لوگ
میرے خلاف ہیں کہ مجھے جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے. لہٰذا ادھر مولانا صاحب نے بھی اپنی ایک کمپین، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پشین میں اس نے خطاب کیا، الزامات لگائے، الزامات کی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. انہوں نے جس طریقے سے الزامات لگائے ہمارے بلوچستان کی عوام پہ، بلوچستان کے پارلیمنٹیرین پہ کہ اسمبلی جو ہے وہ خریدی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں تو اپنے پراپر فورم پہ لائیں. سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے پی ٹی آئی والا رویہ اختیار نہ کریں. صرف انہوں نے کہا یہ خرید لی گئی ہے، کس نے خریدی ہے، کس نے بیچی ہے، نام تو لے لینا. سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام کا جو ہے انہوں نے اس کی تذلیل کی ہے. اس قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی چاہیے. اگر مولانا فضل الرحمان کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو اس کا بدلہ جمہوریت سے اور پاکستان کی عوام سے نہ لیں. ان کو چاہیے جہاں پر ان کو چیزیں پسند آتی ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. سینٹ کے الیکشن میں جب ان کو 2 سیٹیں مل رہی تھیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جہاں پر ان کو ہار نظر آتی کہتے ہیں میرا بائیک آؤٹ ہے. جہاں پر ان کو پچھلی دفعہ بھی جب ضمنی الیکشن سینٹ کا تھا ان کو سینٹ کی سیٹ نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے پسند ہے، اور جب ضمنی الیکشن آئے تو مجھے پسند نہیں ہے. 2 سیٹیں بلا مقابلہ ان کو بلوچستان میں ملی تو وہ پارلیمنٹ ان کو پسند تھی، سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے 16 مہینے ہم نے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعت نے گزار، انہوں نے کہا کہ اکنامیکل کرائسس ہم اس ملک کو نکال رہے ہیں. اس وقت وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے. اس وقت 16 مہینوں کو وہ اچھا بھی کہتے تھے، ٹھیک بھی کہتے تھے. آج ان کو پتہ چلا کہ وہ پی ڈی ایم کی جو اور اس اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ غلط تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہمیشہ مسئلے کا حل ڈائلاگس کے ذریعے ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کی اس پہ روڈ پہ چلنا چاہیے اور کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کرنی چاہیے. ہمیشہ چاہے ان کے والد صاحب رہیں چاہے وہ رہے، انہوں نے ہمیشہ ڈائلاگس کی پالیٹکس کی، کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں کی. تو ڈائلاگس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن پریزیڈنشل ایڈریس میں، آصف علی زرداری صاحب نے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دعوت دی ہے کہ آئیں آپ ڈائلاگس کریں. جس کے بھی کوئی مسائل ہیں تو یہ ڈائلاگس کے ذریعے حل ہوتے ہیں، کنفرنٹیشن کے ذریعے، روڈوں کے ذریعے حل نہیں ہوتے. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی اور اس قسم کے اگر یہ کنفرنٹیشن کریں گے تو اس میں نقصان کس کو ہوگا؟ ڈیموکریسی کو ہوگا، جمہوریت کو ہوگا. لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت کو نقصان ہو، کیونکہ اگر جمہوریت کو نقصان ہوگا پھر یہی لوگ سب ہوں گے ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے پھر بولیں گے جمہوریت بچیں. لہٰذا یہ چیزیں ایسی چیزیں ہم نہیں کہتے کہ ہوتے. ہم نے ہمیشہ دعوت دی ہے، ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ آپ آئیں ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر الیکشن پہ اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو ان کی اپنی اپوزیشن کی جماعت جن کے ساتھ وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے اکٹھے، تو پی ٹی آئی حساب دے پہلے. کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر مولانا فضل الرحمان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے، تو وہ مینڈیٹ پھر پی ٹی آئی کو دیا گیا، سنی اتحاد کونسل کو دی ہے. تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہ مولانا فضل الرحمان کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا بقول مولانا فضل الرحمان کے، ان کو اپنی سیٹیں واپس کر دیں. جو آج پی ٹی آئی کے دوست ہمارے جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں پہلے بنا لیں، اس کے بعد پھر دوسرے صوبوں پہ انگلیں اٹھائیں گے جی ہم وہ کرتے ہیں. اور جہاں تک سینٹ کا الیکشن ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ 3 صوبوں میں سینٹ کے الیکشن ہوئے. بلوچستان پہ سب سے زیادہ انگلیں اٹھائی جاتی تھیں کہ سینٹ میں پیسوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جس جماعت کی جتنی سیٹیں بندی تھی ہم نے بلا مقابلہ دی. اسی طرح ہم نے سندھ میں بھی دی، اس طرح ہم نے پنجاب میں بھی دی. سب سے زیادہ اگر گڑبڑ ہے تو خیبر پختونخوا میں ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ریزرو سیٹوں کا ووٹ ہو. سینٹ کے الیکشن کو انہوں نے ڈیلے کیا. لیکن میں ان کو صرف اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ تو آپ نے 20 ممبران نکال دیے تھے اور اپنے اس وقت الیکشن میں 3 مہینے رہ رہے تھے. اب الیکشن میں رہ رہے 5 سال. تو مجھے بتائیں کہ کیا ایسے نہ ہو کہ آپ کو آدھی پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی فارغ کرنی پڑے، پھر اس پہ قائم رہنا. جیسے 20 نکالے تھے پھر آدھی صوبائی اسمبلی اپنی فارغ کرنے کے لیے تیار بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ نے اپنی روایت برقرار رکھنی ہے. تو پھر آدھی صوبائی اسمبلی شاید ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو دوبارہ ضمنی الیکشن میں جانا پڑے اور آدھی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ فارغ کرنی پڑے. میں اشارتاً سی ایم صاحب کو یہ میسج دے رہا ہوں، باقی وہ خود سمجھدار ہیں. اور آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کل ایک فیک نیوز چلی میڈیا کے ذریعے، چلایا گیا ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے کہ ہمارے آنریبل ایم این اے ہیں ڈیر اسماعیل خان سے فتح اللہ میخیل صاحب، کہ ان کو کسی وجوہات پر جو ہے وہ شو کاز نوٹس دیا گیا ہے. تو وہ فیک نیوز تھی، کیونکہ ڈی خان میں ہمارے ان کی اپنی آبائی تحصیل میں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کمپٹیشن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ بار ایک سرے سے جیتنے جا رہے ہیں. تو ہماری مخالفین نے ایک فیک نیوز چلائی ہے کہ ان کو کسی وجہ سے شو کاز نوٹس ملا ہے.
جو کہ سراسر غلط ہے. اس کی تردید سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی کی ہے اور میں میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کیے جائیں. جب ہوگا کوئی چیز تو پھر ہم خود اپنی پارٹی کے اندر اپنے معاملات بیٹھ کر حل کرتے ہیں, میڈیا کے ذریعے حل نہیں کرتے. شکریہ, بڑی مہربانی. ندیم چند صاحب کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے تو میں ان کو بھی سوالات لے لیں پھر. آپ پہلے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ اس وقت الیکشن ہوا ہے اور الیکشن کے بعد عوام جو ہے اس کی یقیناً ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے, لا قانونیت ہے, بے روزگاری ہے ہر حوالے سے, اور اس وقت جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں 9 کروڑ سے لوگ زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو ایسی رپورٹس آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے, اور پارلیمان میں آنے والی جماعتیں یا حکومت ہو یا اپوزیشن ہو سب کے اوپر بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے. عوام ایک سیریس ایفرٹس, ایک سیریس کوشش دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان, ہمارے نمائندے عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج تک ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کا رونا روتے رہے ہیں, لیکن جو جیسے بھی الیکشن ہوئے عوام نے ووٹ دیا. ووٹ عوام کا تو قصور نہیں ہے ووٹ دینے میں, قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم کبھی بھی الیکشن کو آزاد خود مختار نہ بنا سکے جیسا ہونا چاہیے تھا. تو اب پارلیمان میں اگر ہم بیٹھے عوام کے مسائل پہ بات کرنے کی بجائے گالی گلوچ کی سیاست ہوتی رہے گی تو پھر یقیناً یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے, اور پھر عوام سیاستدانوں کی پہلے بھی عزت کم ہوئی ہے, اور ہم اپنے ان شہداء کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے جنہوں نے جمہوریت کے لیے, پارلیمان کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے پھانسی کی سولی پہ بھی چڑھے اور شہادتیں بھی دیں, اور وہ کارکن جو بیچارے کوڑے بھی جنہوں نے کھائے. تو پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ کے خطاب کے اوپر پہلے بھی کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو سپیچ کی تھی اس کے آپ نکات دیکھ لیں. ہم نے پولرائزیشن کا خاتمہ, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, جو عوام کے حقوق کی بات کی, عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کی, تو اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو آپ اپنی سپیچز میں کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے غیر پارلیمانی رویے جو ہیں اس سے عوام میں ایک مایوسی پھیلتی جا رہی ہے. ہم اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا ان قوتوں کو جو پارلیمان کو نہیں چلنے دینا چاہتے, جو ہیں تو سیاستدانوں کے لبادے میں بیٹھے ہوئے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سیاستدان نہیں ہیں. دوسرا اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے 70% ہماری اکانومی جو ہے منسلک ہے زراعت کے اوپر. سیزن ہے, فوڈ سیکورٹی بہت بڑا ایک ایشو ہے پاکستان کا, اور گندم اس کا مین ایک جز ہے. تو گندم کی جو پیداوار بمپر کراپس ہوئی ہیں, لیکن ہماری نگران پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما